Welcome back after the break. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان, a conversation with me, Sidra Iqbal, and this is a very interesting and at the same time a very challenging conversation with Mr. Suhail Wajahat, the chairman of PSO, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں challenges کے حوالے سے taking tough choices and implementing them. اس کے لیے ہر طرف سے pressure آتا ہے. The first thing he tried to address at the PSO was the HR policy. لیکن اس میں جس طرح کہ ہم imagine کر سکتے ہیں بہت سارے internal اور external pressures آ سکتے ہیں. کیسے سامنا کیا ان سب کا؟ Let's find out. So it's a similar policy was tried to be executed in KESC as well. آپ کے اس کے جو تحفظات ہیں اس کی privatization, that's another conversation that we'll delve into. لیکن انہوں نے کہا impossible ہے. Political pressures اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی criteria بنانا مشکل ہے. impossible نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر میں اپنا کوئی بھائی بہن نہیں رکھ رہا تو میں بڑا وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں میں نے تو کسی کو نہیں رکھا اپنے جاننے والے کو, تو آپ کے جاننے والے کو کیوں رکھوں. اور آپ امتحان دلوا دیں, اگر آ جاتا ہے تو ہم رکھ لیں گے. میرٹ تو ہونی چاہیے. اب میرٹ کون ایسا آدمی ہے پاکستان میں کہیں نہیں آپ میرٹ ویرٹ چھوڑیں, ہم جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہنا. اچھا وہ یہی کہتے ہیں ہاں بھائی امتحان لے لو. جب آپ نے امتحان لے لیا تو جب رزلٹ آتا ہے اگر آپ اس کے ماں باپ یا کسی کو بھی بھیجیں تو وہ دیکھ کے خود ہی کئی لوگ تو تقریباً 70-80% لوگ تو واپس ہی نہیں آتے, لیکن کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے بیٹا دیکھو تمہاری اگر میں کسی کی میرٹ کو قتل کر دوں گا تو دوسرا جو میرٹ والے کو پتہ چلے گا کہ میرٹ قتل کر کے میں نے کسی اور کو لگایا, وہ اتنا ہی بڑا قتل ہے جسے کسی انسان کا قتل کر دیا. تو وہ جو ہے نا اتنا ناراض ہو جائے گا اس معاشرے سے, اس سوسائٹی سے, کہ وہ بدلہ لے گا تمہارے ساتھ بھی اور سوسائٹی سے بھی, کیونکہ کہے گا میں تو میرٹ پہ تھا مجھے انہوں نے چھوڑ دیا, اور کسی کا وثوق تھا آپ کے کھاتے میں ہوگا اور وہ سارا میرے کھاتے میں آئے گا. تو میں دوسروں کا گناہ کیوں اپنے سر پہ لوں. تو تم میرٹ اپنی بڑھا لو, میں تمہیں دوسرا چانس دے دیتا ہوں امتحان دینے کا, بجائے میرٹ کو میں اس لیول پہ لے آؤں جہاں تم آ سکو. بہتر ہے تمہاری میرٹ اس لیول تک لے جاؤں, میں تمہیں فری کام کرنے کا موقع دیتا ہوں, میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں جہاں جا کے تم پڑھ سکتے ہو یا انٹرنشپ کر سکتے ہو تاکہ آپ میرٹ اوپر لے آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب یہ نہیں ہے کہ میں میرٹ اتنی نیچے لے جاؤں کہ یہ شخص آ جائے. دو طریقے ہیں نا کہ بھائی میرٹ پہ لایا ہوں, میرٹ اتنی نیچے لے گئے تو ملک کا کیا ہوگا. میرٹ تو جہاں چاہیے جس آرگنائزیشن کی وہیں رہے, میں اس بندے کی میرٹ کیوں نہیں اوپر لا سکتا. ہر انسان میں ترقی کرنے کا شوق ہے. یہ بیچارے جو میرٹ پہ نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے, ان میں سے میرے خیال ہے 10% ایسے ہوں گے جو بائی چوائس نہیں ہوں گے, میرٹ چاہتے ہی نہیں, وہ بس غلط. لیکن 90% وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم میرٹ پہ آئیں, کیونکہ ایک خود انسان کی ایک خود ہی ہوتی ہے نا, وہ بڑی تکلیف دیتی ہے کہ میں دیکھو میرٹ پہ نہیں آیا. ہر وقت احسان ہے کسی کا, میری کسی نے سفارش کی, لیکن اگر یہ خود ہی جو چیز ہے نا اگر اس کو آپ پرسنل رسپیکٹ کو بلند کرتے جائیں تو بندہ خود کوشش کرتا ہے کہ یار میں بغیر کسی سفارش کے آ جائیں. So صاحب in your 40 years of working experience I'm sure کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کی لائف میں آئے ہوں گے جن سے آپ نے سیکھا بھی, جن سے آپ انفلوئنس بھی ہوئے. سب سے زیادہ کریڈٹ یعنی one person who has had the most influence on you اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کی بنیاد اسی شخص نے ڈالی تھی, وہ کون ہے؟ دیکھیں ایک تو میرے والد صاحب ہیں, وہ جج تھے. انہوں نے مجھے 3-4 چیزیں بڑی اچھی بتائیں. ان کا دیکھو کبھی بھی کسی انسان کے خلاف مت جاؤ, وہ اگر انسان غلط ہے تو کسی وجہ سے, اس پروسیس کو ٹھیک کرو کہ کس وجہ سے وہ خراب ہے. یہ ہمیشہ سے وہ بتاتے رہے, میں بچپن سے سن رہا. وہ اپنے گھر میں بھی یہی کرتے تھے, کسی سے لڑتے نہیں تھے, پروسیس ٹھیک کر دے. اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ کہتے تھے اس کو اس طرح سے کرو. دوسری چیز انہوں نے مجھے یہ کہی کہ جو اللہ سے مانگتا ہے ہر کوئی اس سے مانگتا ہے, جو کسی سے مانگتا ہے ہر کوئی وہ ہر کسی سے مانگتا ہے, وہ ہر کسی سے, جو کسی سے مانگتا ہے وہ ہر کسی سے مانگتا ہے. مطلب ایک دفعہ میں نے آپ سے کوئی چیز مانگ لی تو پھر میں مانگتا ہی رہوں گا, وہ جھجک بھی ختم ہو اور جو جاتی ہے. خدا سے مانگتا ہے ہر آدمی اس سے مانگتا ہے. تو ایک یہ چیز انہوں نے سکھائی. تیسری جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ ڈفرینٹ کریج, ان کا زندگی میں پہلا آدمی وہ کام کرو جو کسی نے نہیں کیا, تبھی تمہیں لوگ دیکھیں گے. اس کے لیے تمہارے اندر ڈفرینٹ ہونا بڑا ضروری ہے, سوچ کا فرق ہونا. لوگ اس وقت نہیں مانیں گے تمہاری بات جس وقت تم کہہ رہے ہوگے, کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہے, پہلی دفعہ ہے. لوگ کہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد اس کے لیے ہمت چاہیے نا اس لڑنے کے لیے کہ اس فرسٹ اور ڈفرینٹ چیز کو آپ ایکسیپٹ کرائیں, اس کے لیے کریج چاہیے. تو یہ چیز انہوں نے سمجھائی. پھر اس کے بعد جو میں نے میری زندگی میں جب میری شادی ہوئی تو میرے سسر نے بہت بڑا رول ادا کیا بزنس پوائنٹ آف ویو سے.
اس میں نیا نیا پریکٹیکل لائف میں یعنی نارمل جاب میں آیا تھا. تو انہوں نے, وہ بزنس مین ہیں, ان کی اپنی انٹرپرینور ہیں, اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے, بہت بڑے بزنس ہے, ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھا. انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ کیسے آپ کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے, کیسے فیملی کو ملا کے رکھنا چاہیے, کیسے اپنے آفس میں لوگوں کو ملا کے رکھنا چاہیے. یہ 2 آدمیوں کا میرے اوپر گھر والوں میں سے بہت زیادہ اثر ہے. پھر میری والدہ کا ایڈمنسٹریشن میں بہت اثر ہے, کیونکہ وہ بڑی کلیئر ہیں چیزوں میں, لکھنا, ہر چیز لکھنا, وہ چیز مجھ میں آئی میرے والدہ سے. لسٹ بنا, تھنگس ٹو ڈو بنانا, یہ وہ میری والدہ سے آئی. اچھا, اور خوش اخلاقی اور باقی چیزیں کہ سوشل کیسے رہتے ہیں اور ہر ایک کو کیسے آپ ملا کے چلا سکتے ہو, میں نے اپنی ساس سے سیکھا. وہ بڑی پاپولر تھیں, انہوں نے بڑے لوگوں کو, غریبوں کو, اچھوں کو, بروں کو, ہر ایک کا ساتھ دینا, غم میں, خوشی میں, یہ بھی میں نے دیکھا. تو اس طرح میری زندگی پہ اپنے خاندان والوں کا بڑا اثر. پھر میری بیگم نے میرا بڑا ساتھ دیا. انہوں نے مجھے بہت ایسے وقت پہ جہاں مجھے پریشانی ہوئی یا کوئی چیز ہوئی, آپ بھی ملی ہوئی ہیں ان سے, اینڈ شی از ویری لائیولی, اور وہ مجھے میرے اوپر سے انہوں نے گھر کا تقریباً تمام چیز انہوں نے اپنے اوپر لے لی. تو مجھے گھر کا اب یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے اپنے گھر میں کیا چیز ہے, سب ان کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ملا, اور یہ چیز کہ اگر لائف پارٹنر اچھا ہو تو زندگی آپ کی بڑی اچھی. آپ دونوں کی پرسنالٹی میں کافی ڈفرینس ہے. آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت دھیمے انداز کے ہیں, اینڈ شی از ویری ببلی, ویری وائبرنٹ. وہ بھی بڑی دھیمی ہے لیکن وہ بہت ہنسی مذاق اور بڑا وائبرنٹ. اور یہ, اور ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ان میں جو ہے نا, یہ بہت بڑا سلیقہ ہے کہ لوگوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتی ہیں. یا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو کسی کی دل آزاری ہو جائے, یا کوئی, اگر وہ مجھے بہت چیزوں پہ روکتی ہیں کہ دیکھو اس چیز سے یہ لگتا ہے کہ کوئی تکبر نہیں آنا چاہیے, کوئی غرور نہیں آنا چاہیے, کسی چیز میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے تمہارے. اگر باڈی لینگویج بھی میری کبھی کسی وقت ایسی بغیر دانستگی میں ایسی ہو جاتی تو مجھے ٹوک دیتی ہیں کہ نہیں دیکھو اس سے بری بات ہے, اللہ کو اچھا نہیں لگتا. یعنی کوئی دانستگی میں خود بھی نہیں کرتا, لیکن اگر پھر بھی ہو جائے تو وہ فوراً مجھے روک دیتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی, تم ایسے بیٹھے تھے, اس طرح کیوں بیٹھے تھے, اس طرح بیٹھنا چاہیے تھا. یہ مطلب بہت ساری چیزیں ایسی. اس طرح پھر میرے اپنے بچوں نے بعد میں میرا بڑا ساتھ دیا. خاص طور پہ میری بیٹی بڑی سمجھدار ہے, اس نے مجھے بہت ساری چیزیں ایسی سکھائیں جو ینگ جنریشن میں سے میں نے سیکھی. اور میرے بیٹے نے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں سکھائیں جو میں نے ینگ جنریشن, جیسے میرے بیٹے نے کہا, میں نے کہا کہ تم امریکہ میں کیوں نہیں رہتے, تم سارے بچے تمہاری مرضی آنا ہے آؤ یا نہیں آؤ. تو کہنے لگا کہ آپ کیوں آئے پاکستان, آپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں باپ اور مادر وطن کو بدلتا ہے وہ کبھی خوش یا عزت دار نہیں رہتا, تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ بدلو. تو اس نے کہا میں بھی پاکستان واپس آ رہا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے آج کل کے زمانے میں. When you look back at your children's childhood, جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ کی ساری ذمہ داریاں تو آپ کی وائف نے لے لی تھیں, کبھی آپ بیٹھ کے ریگریٹ کرتے ہیں کہ میں نے کوالٹی ٹائم ہمیشہ دیا. میری بیگم نے جو سب سے بڑی بات یہ کی کہ بچوں کو کبھی ٹائمنگ, یعنی اگر میں رات کے 2 بجے بھی آتا تھا تو بچے سو جاتے تھے, وہ اٹھا کے مجھ سے ملاتی تھی. اور ان کے ہوم ورک اس طرح کراتی تھیں کہ اگر دیر سے میں آ رہا ہوں تو وہ صبح کرا دیتی تھیں, رات کو جلدی سلا دیتی. مطلب انہوں نے یہ ضرور رکھا کہ میں اپنے بچوں کو جاگتا ہوا دیکھوں, چاہے آدھے گھنٹے گپ شپ لگے, چاہے کتنا بھی بزی رہا. میں نے اپنی زندگی میں, کیونکہ سیلف میڈ آدمی ہوں, میں نے بہت محنت کی. کوئی میرے بھائی صاحب بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھے, حالانکہ بہت ہائیسٹ پوزیشنز پہ رہے وہ پاکستان میں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے نمبر 1 کے چیئرمین رہے, جج رہے, مشکل سے مشکل کیسز کیے انہوں نے, ایسے کیسز کیے جو ہسٹری میں مطلب لکھے ہوئے ہیں. آپ اگر اب پڑھنا چاہیں ان کے نام سے, وجاہت حسین صدیقی کے, تو وہ بڑے یعنی ہسٹوریکل کیسز ہیں جو کہ ملک کی اس میں شامل ہیں, جس کی وجہ سے ملک میں بہت ساری چیزیں. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, یہ والی چیزیں جو آپ کو بتائیں. پھر تو اس لیے میں اپنے بچوں کو ریگریٹ نہیں کرتا کیونکہ میں نے انہیں بڑا کوالٹی ٹائم دیا. اور پھر جب میں باہر تھا تو وہاں پر بھی میں نے انہیں بہت کوالٹی ٹائم دیا, کیونکہ وہاں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. باہر آپ وقت پہ آ جاتے ہیں, وقت پہ جاتے ہیں. یہاں جو کام آپ پروڈکٹیوٹی 22 گھنٹے میں نہیں کر پاتے, وہاں میرے خیال میں 6 گھنٹے میں کر لیتا تھا. تو کبھی آپ کو ایسا نہیں لگا کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیا, اپنے جتنے کام ہیں پروفیشنل جتنی کمٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا, کیا کبھی سوچا تھا آپ نے کہ آفٹر 40 ایئرز آف سروس اگر آپ ریٹائر ہوں گے فرام سیمنز, یہ تو آپ نے 40 ایئر تو میرے ہیں جب میں FSC میں پڑھانا شروع کیا تھا, اور میں نے اپرینٹس, اور میرے جو
جاب کے ایکسپیرینس ہے وہ 33 سال کا. ناؤ آئی ایم 54 ایئرز اولڈ. ڈو یو میک اے پرومس ٹو یور وائف کیونکہ اب آپ کے اور اب اور زیادہ مصروف ہو گیا ہوں میں, حالانکہ بقول میری بیگم کے کہ کسی آدمی کو میں نے بیکاری میں اتنا مصروف نہیں دیکھا. وہ ہر دوسرے دن یہ جملہ بولتی ہیں کہ بھائی بیکار آدمی اتنا مصروف کیسے ہو سکتا ہے, نہ تم جاب کرتے ہو نہ کچھ. تو میں کہا اب تو میں اصل جاب کر رہا ہوں کہ پبلک سروس کا. آئی تھنک دیٹ از دی آئیڈیل وے ٹو پلان اے ریٹائرمنٹ, کہ آپ اگر ٹھیک ہے اپنا پروفیشنل آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, بٹ یو شوڈ ہیو سو مچ پیشن اینڈ کمٹمنٹ فار وٹ ایور یو ٹیک اپ, کہ آپ بیکاری میں بھی بہت مصروف ہوں. اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.